والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے، اور اس کے مخاطب وہ مسلمان بھی ہیں جو اللہ کے نبی کی صحبت یافتہ ہیں، جو رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو بدر اور احد کے زندہ شہید ہیں، اور جنہیں یہ خوشخبری بھی ملی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ ان سے خوش ہو چلا ہے جو آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے ہیں، اور اللہ ان کے اخلاص اور صدق سے خوب باخبر ہے، اور ان پر اللہ رب العزت نے اطمینان اتارا ہے۔ یہ لوگ بھی اس مبارک آیت کے مخاطب ہیں، اور قیامت تک آنے والا مسلمان ایمان والا وہ بھی اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایک لکھی ہوئی چیز اپنی توجہ کھو دیتی ہے، کہ بار بار دیکھنے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں رہتی، تو یہ آیت اس لائق ہے کہ اسے گھر کے آنگن میں دیوار پہ جلی حروف میں لکھ کر لگا دیا جائے، اور یاد رہے کہ اللہ نے کس خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ اے ایمان والو جو ایمان لا چکے، قرآن کا کوئی لفظ اتفاقی نہیں ہوتا، ایھا المؤمنون بھی ہو سکتا تھا، ایھا المسلمون بھی ہو سکتا تھا، اے ایمان والوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنوں اہل عیال کو آگ سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہیں، والملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جس پر تنخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم ملتا ہے اسے بجا لاتے۔ اسلامی تاریخ میں کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ ایمان والوں نے اپنے بچوں کو آگ کے حوالے کر دیا، یا ان کی اولادیں آگ کی طرف دوڑ رہی ہوں اور وہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہوں، وہ آگ کی وادی میں چھلانگ لگانے لگے ہوں اور ایمان والوں کو اس کی فکر نہ ہو۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ کہیں منظر نظر نہیں آتا۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کوئی ایسی دوائی دے دی جائے جس سے آدمی مر جاتا ہے، نتیجہ موت ہو، اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی وہ شخص مرے تو قانون بھی اسے قاتل کہتا ہے، ڈاکٹر اور طبیب بھی اسے قاتل کہتا ہے، کہ ایسی زہریلی دوائی دی، ایسی زہریلی گولی دی، زہر دے دی، اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی، کچھ عرصے، کچھ دنوں کے بعد ہی موت واقع ہو، لیکن قانون اسے قاتل کہے، ڈاکٹر اور طبیب بھی اسے قاتل کہے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے
کہ اپنے اولاد کو ان اسباب سے بچاؤ، ان گناہوں سے بچاؤ جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، یعنی ان گناہوں سے بچاؤ جس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی دوسرے انداز میں ہر ماں باپ کو اور سرپرستوں کو، ماں باپ کو، سرپرستوں کو تنبیہ کی گئی کہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ اگر یہ انتظام کیے بغیر تم نے انہیں اس ماحول میں یوں ہی پھینک دیا اور وہ بے دین ہو گیا، یا شرم و حیا کا جوہر اس سے نکل گیا، یا اسے دین کے عقائد کے بارے میں شک اور تردد ہونے لگا، یا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی سے اس کا اعتماد جاتا رہا، تو قصوروار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ڈھیلان کا راستہ ہے، بچے کے ہاتھ میں سائیکل تھما دی، بریک کوئی نہیں ہے، قاتل کون ہے؟ اسے کس نے اس کے حوالے کی ہے؟ ڈھیلان بھی ہے، بریک بھی کوئی نہیں، اب ہلاکت کا ذمہ دار کون ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کا کلام ہے اور تمام مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہے۔ میں عرض کیا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لکھے الفاظ پر توجہ ختم ہو جاتی ہے تو کہا جا سکتا تھا کہ اسے اپنے گھر کی دیوار پہ جلی حروف میں لکھ لو تاکہ روزانہ یہ خطرہ تمہارے سامنے رہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، یہ مسلمانوں پر ایک فریضہ ہے کہ ان کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ فرض ہے جس سے اس کا عقیدہ، اس کا دین اسلام پر اعتماد، ایمانی اسلامی زندگی سے اس کا تعلق بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب کچھ دے دیا، زندگی کی ہر ضرورت، ہر آسائش، ہر آرائش اولاد کے حوالے کر دی، لیکن اگر اولاد کی یہ ضرورت پوری نہیں کی، اگر وہ زہریلی گولی دینے والا اچھا کھانا بھی کھلا دے، اچھے کپڑے بھی پہنا دے، اچھی رہائش بھی دے دے، لیکن ایسی چیز بھی ساتھ دے دے جس سے 2 دن کے بعد، چند دن کے بعد وہ مر جائے، بتائیے اس شخص کی تعریف کی جائے گی یا قاتلوں میں کھڑا کیا جائے گا؟ تو یہ اولاد کا یہ فریضہ ہے ماں باپ پر کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت ایسی ہو جائے کہ جس سے اس کی دینی اور ایمانی بنیادیں مضبوط ہو جائیں، پھر زندگی کے جس شعبے میں جائے، میڈیکل میں جائے، انجینئرنگ میں جائے، سائنس میں جائے، جدھر بھی جائے، لیکن اتنا ضرور ہو، اطمینان ہو کہ وہ اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارے گا۔ اس تعلیمی تربیتی نظام بنانا جسے اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے اس پہ فرض ہے کہ یہ آگ ہے، اس سے اولاد کو بچانا ضروری ہے۔ اور کہیں کہیں قرآن نے بتایا بھی ہے کہ اگر یہ گناہ ہوا تو اس کا انجام آگ ہی ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ کہنے لگا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اولاد ہو گئی، جوان ہو گئی، نہ اسے نماز آتی ہے اور نہ اسے نماز کے فریضے کا احساس ہے، احساس ہی۔ باقی دین شریعت کہ کہاں اسے آگاہی ہے جو اسلام کی ایسی بنیاد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بن نماز کے اسلام کوئی نہیں۔ میری اولاد ہے، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں،
اور میری آنکھوں کے سامنے صحت مند ہو کے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں. بڑا دل گردہ ہے اس ماں باپ کا جو دیکھ رہا ہے اور جانے دے رہا ہے. بڑا دل گردہ ہے. یا تو اللہ کا کہا صحیح نہیں کہ ہماری سمجھ ٹھیک ہے، یا اللہ کا کہا سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اگر میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھرانہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تو حقیقت میں جہنم کی آگ کی طرف جا رہا. تو بڑا دل گردہ ہے اس ماں باپ کا کہ اپنی اولاد کو یوں آگ کی طرف دوڑتے دیکھ رہے ہیں اور پرسکون بیٹھے. بڑا دل گردہ ہے. فما اصبرهم علی النار، بڑی ہمت ہے بھائی، آگ پہ صبر کر رہا ہے. اللہ کا کہا سچا ہے نا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ. اور اس آگ کی حقیقت بتائی کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا کہا بجا لاتے ہیں، جو ملا اسے حکم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک باپ آیا اور آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ بڑا نافرمان ہے. حضرت عمر نے اس بیٹے کو بلایا. حضرت عمر نے فرمایا تیرے ابا تیری شکایت لے کے آئے ہیں، تو بڑا نافرمان ہے اپنے باپ کا. کہنے لگا عمر میرے ابا کا کہا بھی صحیح ہے، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ جیسے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ پر بھی کچھ اولاد کے حقوق ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں، حق ہے. کہا کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس کا اچھا نام رکھے، اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے. فرمایا عمر یہ میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہے، ان میں سے ایک بھی حق اس نے میرا پورا نہیں کیا. پوچھ لیجئے اس سے. معصوم بچے ہوتے ہیں، زیر کفالت ہوتے ہیں، انہیں کیسا ماحول دیا ہے، کیسی زندگی دی ہے، انہیں زندگی اپنے گھر کی کیسی دکھائی ہے. اللہ کا کہا سچا ہے. بلکہ میرے عزیزو، یہ معاملہ مرنے کے بعد کا ہی صرف نہیں ہے کہ وہ آگ میں جا رہے. قسم خدا کی، اللہ کا نافرمان دنیا کے اندر بھی بے چینی اور بے سکونی کی آگ میں تڑپتا، دنیا میں بھی بے چینی اور بے سکونی کی آگ میں تڑپتا ہے. تو یہ تو کوئی اولاد کے ساتھ خیر خائی نہیں. بہت مبارک ڈگریاں مل گئی، بہت مبارک دنیا کی فلاں یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر لی، بہت مبارک اسے اچھا کھلایا پلایا، لیکن یہ مبارک اسی وقت ہے جب اس کی زندگی ایمانی اور اسلامی بنیادوں پر کھڑی ہو. اگر یہ کوئی نہیں تو 60-70 سال کی اگر چند ٹکڑوں کا انتظام آپ نے کر بھی لیا اور سودا آپ نے کیا کھربوں سال کی زندگی کا کہ وہ بگاڑی یہ سنواری، تو یہ کون سی دانش ہوئی، کون سی عقل مندی ہوئی، یہ کون سی اپنی اولاد کے ساتھ خیر خائی اور بھلائی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو سبق دے گئے کہ دنیا میں آتے ہی اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو. دائیں طرف اذان، بائیں طرف اقامت. سبحان اللہ. وہ معصوم سا بچہ کیا اذان اور کیا اقامت کا مضمون سمجھے گا، لیکن بتایا دل کی تختی تو ہے، لکھ دو اس کی دل کی تختی پہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت. بتا دو اسے نبی کی زندگی کا طریقہ، سمجھا دو اسے نماز کی عظمت اور اہمیت. اس کے دل کی تختی پہ ابھی سے لکھ دو. فرمایا 7 سال کی عمر ہو اسے تلقین کرو، 9 سال کی عمر میں اسے تنبیہ کے طور پہ سزا بھی دے سکتے ہو. اس لیے نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا نبی کیوں سبق دے رہے؟ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، بالغ ہوا نماز نہ ہوئی، بالغ ہوا نماز کی اہمیت نہ ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام تو خیر بات کا بیٹھے، اسلام کی سرحد سے نہ نکل بیٹھے. بچپن ہی کے اندر اس کے دل میں اسلام کی یہ بنیادی رکن کی وہ عظمت، وہ اہمیت بٹھا دو کہ اس کے تصور بھی نہ ہو کہ مسلمان ہو کر بھی نماز چھوڑ دیا کرتا ہے، مسلمان ہو کر بھی نماز چھوڑ دیتا ہے. تو یہ والدین سرپرستوں کے اوپر فریضہ ہے
کہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں کہ انہیں اسلامی زندگی پر فخر ہو، وہ اسلام کو اپنی زندگی کی کامیابی کا نسخہ سکہ سمجھیں، تاکہ دنیا میں ہدایت کی زندگی، موت سعادت کی، اور کل اللہ سعادت مند لوگوں میں سے کھڑا کرے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یہ باپ کہہ رہا۔ اور اللہ کو یہ باپ بیٹے کی گفتگو، جو باپ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہا، قرآن کے صفحات میں محفوظ کر دیا کہ ارے اولاد کی تربیت میں ان خطوط کو دیکھو، اولاد کی تربیت میں ان خطوط کو دیکھو، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ لا تشرک باللہ، بیٹے شرک نہ کرنا، تیرا حاجت روا، مشکل کشا، تیرا معبود مسجود، تیرا محبوب مقصود مطلوب ایک اکیلا اللہ ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأتی بها اللہ۔ بیٹے محتاط زندگی گزارنا، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، تاریکی میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو، پہاڑوں کی اوٹ میں ہو، فضاؤں میں ہو، کہیں بھی ہو، خیال رکھنا اللہ تجھے دیکھ رہا، اللہ تجھے دیکھ رہا۔ یا بنیا بیٹے اقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹے نماز کا اہتمام کر۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، ہمیشہ نیکی کا سفیر بننا، نیکی کا داعی بننا، برائی سے روکنا۔ ان ذلک من عزم الامور، ہے بڑی ہمت والوں کا کام کہ جہاں ہر طرف فتنے ہیں، گندگیاں، جہاں گناہ اسٹیٹس بن جائیں، جہاں برائی روشن خیالی بن جائے، جہاں بے حیائی اور یاری ثقافت بن جائے، وہاں حق اور نیکی کا علمبردار بننا بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا، اخلاق سکھا رہا۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ، سب سے بڑا صدقہ جاریہ ماں باپ کے لیے اس کی اولاد ہے۔ اس پہ بھی سرمایہ کاری کیجئے، اس پر بھی سرمایہ کاری کیجئے، اپنا وسائل لگائیے، اپنا وقت لگائیے، اپنی صلاحیتیں لگائیے۔ فیکٹری پہ لگاتے ہیں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، وہی نتیجہ اچھا آ جائے۔ کارخانے پہ سرمایہ کاری لگائی جاتی ہے، کاروبار پہ سرمایہ کاری لگائی جاتی ہے، نفع آئے گا۔ ارے اولاد سے بڑھ کر اور کیا نفع ہوگا؟ خربوں سال اس کا نفع چلے گا، خربوں سال اس کا نفع چلے گا۔ اس پر بھی سرمایہ کاری کیجئے، پیسہ لگائیے، وقت لگائیے، صلاحیت لگائیے، اس کی تربیت کیجئے، صحیح ماحول میں اس کے صحیح دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجئے۔ نفل صدقے کا ثواب ملے گا، جتنا خرچ کریں گے صدقے کا ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، صدقہ جاریہ کا انتظام ہوگا۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کا طریقہ نصیب فرمائے، قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔